الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس اسمہما اکبر من نفعہما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئما ایک نظر کن سوئما ایک نظر کن سوئما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراد خلید کرم کشا باد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں آئیے سب سے پہلے مراب اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود شریف پیش کرو اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہر طرف انسان بے چینی کا شکار ہے، ہر دل مضطرب ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے دولت مل جائے تو مجھے سکون میسر آ جائے گا، میرے پاس پیسے پانی کا انبار لگ جائے تو مجھے سکون میسر آ جائے گا۔ اسی خواہش میں انسان کبھی کسی چیز کو اپنے منہ لگاتا ہے، کبھی کسی چیز کو اپنے منہ کے نزدیک لاتا ہے، مگر شریعت مطہرہ نے ہمارے اور آپ کے لیے کچھ حدود رکھے ہیں کہ ہم کس چیز کو کھائیں اور کس چیز کو نہ کھائیں۔ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے ایسے وقت بھی مقرر فرمائے ہیں کہ جو چیز بعض دنوں میں جائز ہوتی ہے وہ چیز کچھ وقتوں میں ناجائز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ دوپہر میں کھانا کھائیں آپ کے لیے جائز ہے، آپ کھانے والی چیزیں پئیں پینے والی چیزیں پیئے، آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر جب چاند نظر آ جائے ماہ مبارک رمضان کا تو آپ کے لیے یہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو یہ شریعت کے حدود ہوئے۔ اسی طرح سے اٹھنے کا قاعدہ، بیٹھنے کا قاعدہ، سونے کا قاعدہ، دنیا کے جتنے بھی کام جتنے بھی چیزیں ہم کرتے ہیں ہر چیز میں شریعت مطہرہ نے ہمارے اور آپ کے لیے حدود رکھے ہیں۔ ہم اس چیز کو کھا سکتے ہیں اور اس چیز کو نہیں کھا سکتے ہیں، بلکہ تقوی شعار انسان کے لیے سونے کا بھی حد رکھا گیا ہے۔ وہ لوگ عبادت کے وقت میں سونے کو حرام سمجھتے ہیں، اگرچہ ہم اور آپ
تقوی شیار نہیں ہیں، متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں، مگر ہمارے لیے وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، مگر وہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں ان کے لیے وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے اور آپ میں آج ہمارے نوجوان بھائی اپنے جوانی کو، اپنی جوانی میں کچھ لمحوں کو اچھی طرح سے گزارنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شراب پی لیں گے تو ہماری جوانی میں جو جوش آتا ہے، جو مزہ آتا ہے وہ زیادہ آئے گا، اسی وجہ سے وہ لوگ شراب کو منہ لگاتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر، نشاور چیزوں کا نام بدل بدل کر اس کو پئیں گے، استعمال کریں گے۔ آج آپ دیکھیں ہمارا کوئی نوجوان بھائی کسی نشے کا عادی ہے، آپ ان سے کہو بھائی یہ چیز مت پیا کرو، یہ ہماری شریعت میں منع ہے، وہ کہتا ہوا نظر آتا حضرت یہ شراب نہیں ہے، اس کو بیئر کہتے ہیں انگلش میں، یہ جائز ہے، اس میں زیادہ نشہ نہیں ہے۔ مگر میرے نوجوان بھائی سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کی شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ جو چیز زیادہ مقدار میں ناجائز ہو، حرام ہو، وہ کم مقدار میں اگر پیا جائے تو کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ بہرحال ہماری اور آپ کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ جو چیز زیادہ مقدار میں ناجائز و حرام ہے وہ چیز کم مقدار میں بھی ناجائز و حرام ہے۔ آج اس پر بات کی جائے تو باتیں بہت ہے، مگر جیسا کہ وقت کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھتی ہے، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں، اس میں دو چیز کا تذکرہ ہے، اس آیت میں میں آج شراب کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب کے تعلق سے، آپ ان سے کہہ دو فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، اس میں بڑا گناہ ہے اور اس میں کچھ نفع ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی اس کی برائی، اس کی خرابی، اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اور ایک تعجب والی بات آپ کو میں بتاؤں، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب شراب پینا مذہب اسلام میں ہماری اور آپ کی شریعت میں جائز تھا۔ اندازہ فرمائیں، یہ حرام سے، شراب حرام ہونے سے پہلے کی آیت ہے، شراب 3 ہجری میں حرام ہوئی ہے، اس سے پہلے کی یہ آیت ہے۔ صحابہ پوچھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا پوچھتے تھے، کیونکہ شراب پینے کے بعد کبھی کبھی نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو نشہ جاتا نہیں تھا، نماز کس طرح سے پڑھیں، اس میں بھی کئی واقعات آپ نے سماعت کی ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے پروردگار عالم شراب کے تعلق سے کوئی حکم نافذ فرما دے، کوئی حکم نافذ فرما دے تاکہ ہمیں کوئی کھلا حکم مل جائے۔ تب 3 ہجری میں ایک آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب حرام کی گئی۔ مگر میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے حرام ہونے سے پہلے کی آیت آپ کے سامنے میں اس لیے پڑھی کہ جب شراب حرام نہیں کی گئی تھی تب بھی صحابہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اللہ جائز ہونے کے باوجود پیتے نہیں تھے۔ کچھ لوگ پیتے بھی تھے مگر پینے کے باوجود ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، وہ تسلی نہیں پاتے تھے کہ ہمارا مذہب
جو اتنا پیارا مذہب ہر برائی سے روکتا ہے، ہر پریشانی سے روکتا ہے، ہر بری بات سے روکتا ہے، تو شراب کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ پیتے تھے مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نوجوان آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیسے سمجھ رہے ہو کہ نوجوانی میں آپ شراب پیو گے، آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کا دل سکون پائے گا، آپ کے دل میں خوشحالی آئے گی، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی؟ یہ ناممکن والی بات ہے کہ آپ شراب بھی پیو اور یہ تصور کرو کہ ہمارا گھر خوشحال ہو جائے گا۔ نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن کا یہ کہنا ہے، جب آپ کے رب کا یہ کہنا ہے کہ شراب میں زیادہ گناہ ہے، نفع کم ہے، جبکہ یہ ناجائز نہ ہوئی تھی، جبکہ نہ حرام نہ ہوئی تھی، آپ اندازہ فرمائیں شراب کی برائی کیا ہے۔ مرنے کے بعد والی بات نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے، زندہ والی بات، حیات والی بات، زندگی والی بات میں کر رہا ہوں۔ شراب پینے سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ ہمارے اور آپ کے سامنے وہ گھر آپ دیکھ لو جس گھر میں ایک آدمی شراب پیتا ہے، سارا گھر پریشان نہیں؟ جس کا بیٹا شراب پیتا ہے وہ باپ پریشان نہیں؟ جس کا بیٹا نشے کا عادی ہے، صرف شراب سے مراد شراب نہیں، ہر نشہ آور چیز ہے۔ اللہ اکبر، میں نے یہ آیت آج پڑھی بھی کس لیے؟ ابھی سنی اجتماع ہوا، حالانکہ میں پڑھتا بھی ہوں، اور جو ہمارے اکابر لکھتے ہیں ان مضمونات کا جو مطالعہ ہوتا ہے تو اس میں بھی سمجھ میں آتا ہے، جو مضمون نگار لکھتے ہیں۔ آج پوری دنیا کی بات چھوڑیے، پورے انڈیا میں، ہندوستان میں جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے، جہاں مسلم لوگ زیادہ بستے ہیں، وہاں پر نشے کے اڈے زیادہ ہیں، شراب کے اڈے زیادہ ہیں، جوئے کے اڈے زیادہ ہیں، اور ہمارے نوجوان زیادہ اس کے لت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب کسی نوجوان سے پوچھو کیوں پیتے ہو؟ روزگار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کما نہیں پا رہا ہوں، اس لیے شراب پیتا ہوں۔ میرے بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا شراب پینے سے تمہارے گھر میں روزگار پیدا ہو جائے گا؟ کیا شراب پینے سے تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی؟ نہیں آ سکتی میرے بھائی، نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے بازار میں جاتے تھے، بکریاں چراتے تھے، چرا کر بڑا کرتے تھے اور بیچتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اگر ہم جائز کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیز خرید کر کسی بازار میں بیچنے جاتے ہیں، ایک پنچر کی دکان لگا دیتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار حرام نہیں ہے۔ آپ کاروبار کرو، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرو، آپ کے گھر میں برکت آتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ آپ دارو پیو کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی میرے بھائی۔ میرے بہت سارے بھائی آپ بھی پوچھتے ہوں گے، آپ بھی ان سے ملاقات کرتے ہوں گے، اور ایک بات میں وضاحت کرتا چلوں، کبھی کبھی ایسی بات آتی ہے جو موضوع میں چنتا ہوں، یا کہیں پر بھی ایسا ہوتا ہے بعض جگہ پر کہ اگر امام ہو، مولانا ہو، تقاریر کرنے والے مقررین ہو، جب تقریر کی جاتی ہے تو بعض بھائی کو یہ خیال آتا ہے کہ مولانا کو میرے بارے میں کسی نے کہا ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اس لیے آج مولانا نماز پر تقریر کر رہے ہیں، میں فلاں گناہ کرتا ہوں اس لیے آج مولانا اس موضوع پر تقریر کر رہے ہیں، میرے شراب پینے کے بارے میں کسی نے حضرت سے کہہ دیا ہوگا اس لیے آج حضرت تقریر کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانہ، میں منبر رسول پر کھڑا ہوں، نہ کسی کے کہنے پر اور نہ کسی کے سنانے پر، جو صحیح ہے وہ صحیح، جو غلط ہے وہ غلط۔ شریعت ایک تلوار ہے، جب گرتی ہے تو کاٹتی چلی جاتی ہے۔ اس جگہ پر ایک امام ہو، ایک مولوی ہو، ایک حافظ ہو، ایک قاری ہو، ایک جاہل ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، شریعت کے دھار میں جو بھی آئے گا اسے کاٹتی چلی جائے گی۔ بس کہنے کا مقصد اور منشا اتنا، جب دل کو جو بات چبھ جاتی ہے، جو بات سنائی دیتی ہے، جو کہ میں ابھی کہہ رہا تھا، آزاد میدان میں برجستہ یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے آج یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہر بھائی اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں سوچے، اگر وہ نشے کا عادی ہے، اگر وہ جواری ہے، اگر وہ شراب پیتا ہے، وہ میں ان چیزوں کا نام بھی نہیں جانتا، انجیکشن لگایا جاتا ہے، افیم کا طریقہ ہوتا ہے، اور گانجا کیا کیا نہ جانے کیا کیا نام ہے ان کے، وہ سب بتائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ چیزیں آپ کو سکون نہیں دے سکتی، بلکہ آپ کے گھر کو بھی برباد کرے گی اور آپ کی آنے والی نسل کو بھی تباہ کرے گی۔ ایک دوست اپنے دوست کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں فلاں شخص سے دشمنی کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دشمنی کی وجہ سے اس کے بیٹے کو مار دوں، اگر میں اس کے بیٹے کو مار دوں گا اس شخص کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ مشورہ لینے کے لیے گیا، مشورہ کرنے کے لیے گیا۔
میں فلاں شخص سے دشمنی کرتا ہوں اور اس کے بیٹے کو مارنا چاہتا ہوں، قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ سنو کیا مشورہ دیا جاتا ہے۔ وہ دوست کہتا ہے دوسرے دوست سے، ایک دوست کہتا ہے میرے بھائی تم اسے تکلیف دینا چاہتے ہو، اسے مار دو گے، مارنے کے بعد کیا ہوگا؟ 1 دن روئے گا، 2 دن روئے گا، 3 دن روئے گا، مہینہ بھر روئے گا بیٹے کے لیے، اور رو کر پھر اپنے بیٹے کو بھول جائے گا۔ اگر تم اسے دلی تکلیف دینا چاہتے ہو، اگر تم اسے لمحہ مارنا چاہتے ہو، اگر تم اسے زندہ رکھ کر مارنا چاہتے ہو، تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس کے بیٹے کو نشے کا عادی بنا دو، اس کے بیٹے کو تم جوے کے اڈے پر جانے والا بنا دو، اس کے بیٹے کو تم زنا کے اڈے پر جانے والا بنا دو، اس کے بیٹے کو تم نشیڑی بنا دو۔ جب وہ نشیڑی بن جائے گا، جب اپنے بیٹے کو نالے میں پڑا ہوا دیکھے گا، شراب کے اڈے میں پڑا ہوا دیکھے گا، زناکاری کے اڈے میں پڑا ہوا دیکھے گا، وہ لمحہ مرے گا، وہ لمحہ جیے گا، لمحہ مرے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا جس کا بیٹا نشیڑی ہو جاتا ہے، جس کا بیٹا شراب کا عادی ہو جاتا ہے، زنے کے اڈے پہ جانے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا باپ ہر لمحہ مرتا ہے اور ہر لمحہ جیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اغیار، آج آپ کے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ آپ نشے کے عادی بن جائیں، آپ نشیڑی بن جائیں، شراب کے عادی بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں، ہمارے نوجوان بھائی سینہ چوڑا کر کر کہتے ہیں ہمیں کوئی پکڑتا نہیں، ہمیں کوئی پولیس والا پکڑتا نہیں، کوئی جیل میں ڈالتا نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں صوبے کا نام لے کر بتا رہا ہوں، اتر پردیش کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے۔ جو لوگ پہلے اپنے آپ کو باہوبلی سمجھا کرتے تھے، اپنے کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو بہت بڑا طاقتور سمجھا کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی نام کا انسان رہا ہو، کسی بھی نام کا شخص رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ آج جیل کے اڈے میں، آج وہ لوگ جیل میں بند ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی شخص حکومت کے سامنے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو چھوٹ مل رہی ہے، اگر آپ کو پکڑا نہیں جا رہا ہے، اگر آپ کے علاقے میں، آپ کی گلیوں میں پولیس والے نہیں آ رہے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ان کی سازشیں ہیں، یہ ان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کا فارمولہ ہے، انہوں نے یہ پروگرام بنا رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ لوگ کس چیز سے پریشان ہیں؟ یہ لوگ اسی چیز سے تو پریشان ہیں۔ لاک ڈاؤن کا دور گزرا، اللہ اکبر، بہت سے لوگ پریشان تھے، سرکاری نوکری کرنے والے بھی پریشان تھے، مگر مسلمان ایک دوسرے کا ہیلپ کیا کرتا ہوا نظر آتا تھا، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ مسلمان اپنے اپنے گھروں میں خوشحال تھے، مسلمان ایک دوسرے کی مدد کر رہا تھا، ایک دوسرے کو اناج پانی پہنچا رہا تھا، بلکہ ہم مسلمان صرف اپنوں کو نہیں پہنچا رہے تھے بلکہ ان کو بھی پہنچا رہے تھے۔ وہ لوگ بھی مسلمانوں کے اچھے اخلاق کے قائل ہو گئے۔ کیوں؟ وہ لوگ جانتے تھے کہ جب کوئی مسلمان مصیبت میں پڑتا ہے، دوسرا مسلمان اس کی مدد کرتا ہے، کوئی مسلمان پریشان نہیں رہا۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر اگر پریشانی آتی ہے، ان پریشانیوں کا بھی وہ لوگ حل نکال لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان پڑھ مسلمان بھی روزگار تلاش کر لیتا ہے، ان پڑھ مسلمان بھی اتنا کما لیتا ہے جتنی اس کے گھر کی ضرورت ہے، جتنی ان کی ضروریات ہیں، جتنی ان کی زندگی میں ضرورت پڑنے والی ہے، اتنا کما لیتا ہے۔ مگر اگر وہ لوگ پریشان ہیں تو اسی وجہ سے پریشان ہیں، اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو نشے کا عادی بنا دیا جائے۔ وہ لوگ باقاعدہ طور پر مشن چلا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، اپنے محفلوں میں۔ آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، زہریلے پیغامات ہوں، زہریلی باتیں ہوں، ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، کوئی حاکم ان پر کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مگر آپ چھوٹی سی بات کہو، اچھی بات کہو، اچھے پیغامات دو، آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں، آپ کے پاؤں میں زنجیر لگا دی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے، آپ کی خوشحالی سے انہیں چڑ ہے، آپ کی کامیابی سے انہیں چڑ ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، آپ کے بچے جو پڑھتے ہیں، اقلیت کو جو پیسے ملا کرتے تھے، ان پیسوں کو بھی اس سرکار نے بند کر دیا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، سنسد میں قانون پاس کیا گیا باقاعدہ، اقلیت کا ایک فنڈ ہوتا ہے، وہ دیا جاتا تھا، اس کو باقاعدہ بند کیا گیا۔ مگر نعرہ دیا جاتا، ہم لوگ سب کی ترقی چاہتے ہیں، ہم سب کی کامیابی چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں خود شعور پیدا کرنا ہوگا، ہمیں خود یہ سوچنا ہوگا۔ اور میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں،
सरकारी पैसे पर, सरकारी इमदाद पर हमारा मजहब तरक्की नहीं कर सकता। आप देखते होंगे महाराष्ट्र में जितने भी मदारिस चलते हैं 99% मदारिस आपके चंदे पर चलते हैं। 99 मदरसे, मैं तो 100% कह सकता हूँ, शायद कहीं एक आध मदरसा होगा तो मुझे नहीं मालूम, मगर जितने मदरसे मैं जानता हूँ देखता हूँ सारे मदारिस हमारे और आपके चंदे पर ही चलते हैं। तो इस पर इनकी नज़र है। और एक बात बताता चलूँ, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, शायद 2-4 दिन हुए हैं, यूपी में, वही आपके उत्तर प्रदेश में एक कानून पास किया जा रहा है। जो मदारिस सरकार के फंड से चलते हैं, सरकार के पैसे से चलते हैं, उन मदारिस में इतवार जुमा की छुट्टी बंद की जाएगी और इतवार की छुट्टी लागू की जाएगी। जो मदारिस में कुर्ता पायजामा पहना जाता है, साफ़ा पहना जाता है, टोपी पहनी जाती है, इन पर बैंड रहेगा, वहाँ पर भी शर्ट पैंट पहनना लाजिम हो जाएगा। आप अंदाज़ा फरमाएं, आपके मदारिस को फंड दिया जाएगा, मगर शर्त यह होगी कि आपको शरीयत छोड़ना है, आपको शरीयत को छोड़ना पड़ेगा। जुमा की छुट्टी हमारे लिए ज़रूरी है, कुर्ता पाजामा हमारे मदारिस के लिए ज़रूरी है, साफ़ा टोपी हमारे लिए ज़रूरी है। इन 3 चीज़ और कहीं उसमें लिखा है, मैं मुझे याद भी नहीं उतना। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है, कानून